बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, क्या हाल है आपके? खैरियत से ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और आप हमेशा मुस्कुराते रहें, ये हमारी दुआ होती है। और जो भाई भी इस वीडियो को देख रहा हो वो हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला हमेशा उसे खुशियाँ अता फरमाए, ये हमारी दुआ होती है। आप सब कैसे हैं? ये सुबह का मंज़र है। हमारे घर के साथ ये बाग है, तो सुबह सुबह जो है ना मैं इस बाग में आता हूँ और जो है ना यहाँ तकरीबन 15-20 मिनट जो है ना बैठा रहता हूँ। और इसमें जो है ना परिंदों की आवाज़ें आती हैं, सुबह अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और बड़ा सुकून मिलता है। ये जो फसल है, ये इसको हम अपनी ज़बान में जो है ना मकई भी कहते हैं, और इसके अंदर जो है ना ज्वार भी है और बाजरा भी है। और ये सामने देखें, ये आम है, आम के दरख्त है माशाल्लाह। बहुत प्यारा बाग है। ये देखें, सूरज निकल गया है माशाल्लाह। सुबह का मंजर बहुत ही प्यारा होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि सूरज की रोशनी ज़मीन के ऊपर पड़ने से पहले पहले उठ जाया करो, क्योंकि उस वक्त रिज़्क तकसीम हो रहा होता है। तो हम जो ना एक आदत बनाएं सुबह उठने की, कि जैसे ही फजर की अज़ान हो और हम अज़ान से पहले उठ जाएं। ये है एहतमाम नमाज, यानी नमाज से पहले उसकी जो है ना तैयारी। तो जो आदमी जो है ना जैसे ही नमाज के लिए उठता है तो उसी वक्त जो है ना अल्लाह की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाती है। एक हदीस के अंदर आया है कि जब इंसान रात को सोता है तो शैतान आकर उसकी जो है ना सिरहाने वाली जगह पे 3 गिरहे जो है ना वो लगा देता है। और जब आदमी सुबह उठता है नमाज के लिए तो पहला गिरहा जो है ना वो टूट जाता है। फिर जब वो वज़ू करता है तो दूसरा गिरहा जो है ना वो भी टूट जाता है। फिर जब वो नमाज पढ़ के जैसे ही फारिग होता है तो तीनों गिरहे जो है ना टूट जाते हैं और इंसान जो है ना हशाश बशाश हो जाता है। सारा दिन उसका जो है ना खुशी से गुज़रता है, बीमारी उसके नज़दीक नहीं आती, परेशानियां नहीं आती। ये और जो आदमी जो ना नमाज के टाइम को ज़ाय करके सोता रहता है
اللہ اکبر. جیسے یعنی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، اگر وہ سو رہا ہوتا ہے تو پھر شیطان آتا ہے، اس کے جو ہے نا منہ کے اندر پیشاب کرتا ہے، آنکھوں میں پیشاب کرتا ہے، کانوں کے اندر پیشاب کرتا ہے، اور حتیٰ کہ پورے جسم کے اوپر جو ہے نا وہ پیشاب کرتا ہے. اور پھر جب وہ آدمی اٹھتا ہے تو ایسی بدحواسی ہوتی ہے، ایسی پریشانی کا عالم ہوتا ہے کہ سارا دن اس کا جو ہے نا مصیبتوں میں پریشانیوں میں گزرتا ہے. مزاج میں فرق ہوتا ہے، طبیعت میں فرق ہوتا ہے، اور بات کے اندر اخلاق نہیں ہوتا. کوئی کام اس کا جو ہے نا صحیح طریقے سے نہیں ہوتا جو نماز نہیں پڑھتا. تو نماز پڑھا کریں. نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے. اگر یہ کنجی ہوگی تو تالا کھلے گا اور باقی سارے عمل زہر ہوں گے. اگر یہ کنجی نہیں ہوگی نماز والی تو باقی سارے عمل ہی بند ہوں گے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. جس کی نماز اچھی نکلے گی باقی سارے عمل اچھے نکلیں گے، اور جس کی نماز خراب نکلی باقی سارے اعمال خراب نکلیں گے. تو بھائی نماز کی جو ہے نا پابندی کرنی ہے، نماز کو اپنے دل کے اندر جگہ دینی ہے. کاش ہم نماز کی اہمیت اتنی رکھ لیتے جتنا ہم اہتمام سے پانی پیتے ہیں، اہتمام سے روزانہ ہم اپنے کام کی طرف جاتے ہیں، دکان کے اوپر جاتے ہیں یا کھیتوں میں جاتے ہیں. ایک ذہن بنا ہوا ہے، دل کے اندر بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم کام کے اوپر نہیں جائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے. تو بھائی جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جنت بنائی ہے، اگر اس جنت کے لیے تیاری نہیں کریں گے تو وہ جنت ہمیں کیسے ملے گی بھائی. تو بھائی بہت بڑی یہ تجارت ہے نماز. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا اور دنیا مافیا، یعنی دنیا اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، سمندر ہے، دریا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، جتنی بھی جو کچھ بھی ہے، فرمایا کہ اس سے افضل جو چیز اللہ کے نبی نے وہ بتلائی ہے وہ ہے فجر کی 2 سنتیں. بھائی اتنی اللہ نے اس کی جو ہے نا اہمیت رکھی ہے، تو خود نماز پڑھنا، دوسروں کو دعوت دینا، اور ساری انسانیت کی فکر کرنا کہ ساری کی ساری انسانیت جو ہے نا وہ نمازی بن جائے، دیندار بن جائے. تو بھائی یہ ہے ہماری اصل کمائی. جیسے ہی انسان اس دنیا سے جاتا ہے، جو کر کے جاتا ہے وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، مگر وہاں پچھتاتا ہے کہ کاش میں اپنی زندگی کو وہاں کھپاتا، اپنے آپ کو وہاں لگاتا جہاں اللہ چاہتے ہیں. مگر وہ وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے. تو اس کے لیے میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں اور بہنوں، نماز کی بہت پابندی کرنی ہے. یہ ہمارا سرمایہ ہے. اس نماز کے اندر اللہ نے دنیا آخرت کی کامیابیاں رکھی ہیں.
فرمایا جو شخص 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 5 انعامات عطا فرماتے ہیں. ایک دنیا کے اندر اور 4 مرنے کے بعد. آج انسان جس رزق کے لیے مارا پھر رہا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہا ہے اس رزق کے لیے، تو جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ جل شانہ اس کی رزق کی تنگی کو دور فرما دیں گے. اور مرنے کے بعد قبر کا عذاب ہٹا دیا جائے گا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا، اور بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے. تو اہتمام کے ساتھ جو ہے نا نماز پڑھنا ہے بھائی، یہ میری گزارش ہے. کاش یہ میری بات سب کے دل میں بیٹھ جائے. تو اس نماز کی دوسروں کو بھی دعوت دینا ہے، اور نماز کے اندر جو چیز نہیں آتی اس کو سیکھنا ہے بھائی. نماز کے اندر جو چیز فرض ہے اس کا سیکھنا فرض ہے، اور جو چیز سنت ہے اس کا سیکھنا سنت ہے، اور جو چیز مستحب ہے اس کا سیکھنا بھی مستحب ہے. قرآن پاک کا پڑھنا ہمیں صحیح آ جائے، اور درود شریف صحیح طریقے سے پڑھیں، اور جو اس کے اندر دعائیں ہیں وہ صحیح طریقے سے پڑھیں. سکون اور اطمینان سے جو ہے نا ہم سجدہ کریں، سکون اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کریں، عاجزی اور انکساری ہو، اور یہ سمجھ کر سجدہ کرے کہ میں اللہ کے قدموں میں جو ہے نا اپنا سر جھکا رہا ہوں. ایسی کیفیت کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے نا، توجہ اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں گے نا، تو ایسا اللہ تعالیٰ ہمیں قرب نصیب فرمائے گا، اللہ کا دھیان نصیب ہوگا، اور نماز کے اندر ہمارا ایسا یقین بنے گا. پھر جو ہمارا مسئلہ ہوگا، ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے اور اللہ سے مانگیں گے، تو اللہ جل شانہ ہماری وہ ساری ضرورتیں اور حاجتیں اللہ پاک پوری فرما دیں گے. تو ہم سب وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کریں گے، اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت سے ملیں گے، اور ایک دوسرے کا جو ہے نا خیال رکھیں گے. یہ ہے دین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے. پانی پئیں گے تو سنت کے مطابق، کھانا کھائیں گے تو سنت کے مطابق، لباس پہنیں گے تو سنت کے مطابق، اگر سفر کریں گے تو سنت کے مطابق، تجارت کریں گے تو سنت کے مطابق. پھر اللہ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، پھر اللہ پاک خوشیاں نصیب فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.